خوش آمدید، شاد رہے پاکستان. آپ ہماری خصوصی نشریات سن رہے ہیں. دانش سعید آپ کے ساتھ، اور یہ خصوصی پروگرام وطن کی مٹی گواہ رہنا. اور اس وقت میرے ساتھ قابل احترام نجم الثاقب صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. نجم الثاقب صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہیں اور ماشاءاللہ پاکستان کے لیے 35 سالہ سفارتکاری کا تجربہ رکھتے ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے مختلف بر اعظموں میں ریپرزینٹ کیا. اور اتنے تجربے کے بعد جب ہم ان کی بات چیت سنیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پاکستان نے کتنے سفارتی محاذ اپنے نام کیے ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب آپ کے وقت کا. وعلیکم السلام. دانش آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور آج کا دن، یوم پاکستان کا دن، ہم سب کے لیے باعث فخر اور ہماری شان. ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور جب ہم یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے تو چلیے مالی اعتبار سے تو اس کے بہت سارے اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں کہ آپ کی ریسورسز کا ٹھیک استعمال ہونا یا آپ کی اکانومی کا صحیح ڈائریکشن میں جانا. لیکن یہ ہم نے گزشتہ برسوں میں محسوس کیا ہے کہ پاکستان کی جو پازیٹیو امیج ہے اس میں ہمیں جو مشکل دور تھا وہ ہم نے بڑا کٹھن دور گزارا اور بہت سارے الزامات پاکستان پر لگے. لیکن الحمدللہ اب ہم سرخرو ہو گئے ہیں اور اب دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے اور ہماری قربانیوں کو مان رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آپ نے بالکل یہ ٹھیک کہا. اس کے دو پہلو ہیں جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے نا کہ پاکستان ایک بڑے کریٹیکل فیز میں سے گزر رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب 5ویں جماعت کی بات تھی تو گھر والوں نے کہا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ امتحان ہے، اس میں جی بڑی تیاری کی ضرورت ہے. جی پھر 8ویں آئی، پھر 10ویں آئی، پھر FSC آئی. آپ کا یہ سلسلہ شروع رہتا ہے. جی ایک تو یہ ہے کہ اس سے آپ فوکس کرتے ہیں، آپ دھیان دلواتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کا حل ہونا چاہیے. جی پازیٹیو چیز اس میں یہ ہے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بے شک. جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو آپ کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے جو میرے پاکستان میں آپ اور ہم سب کے پیارے پاکستان میں یہ موجود ہے کہ جب بھی دشمن کی طرف سے کوئی حملہ ہوا یا حملے کی بات ہوئی، جب بھی کوئی مشکل وقت آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاکستانی ایک ساتھ ہو کے اپنے ملک کی سالمیت اور اس کی حاکمیت کے لیے اکٹھے ہو کے ایک محاذ بنا لیتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ بادل چھٹ جاتے ہیں. جی بہت اچھا آپ نے کہا، تندیے بادیے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آج 23 مارچ ہم خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. نجم الثاقب صاحب ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. نجم الثاقب صاحب، اس وقت جو ہم نے سفارتی محاذ عبور کیے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا پروگرام کے آغاز میں کہ اب مختلف بلاکس بن رہے ہیں، اور اگر ہم اپنے بلاک کی سائٹ پر دیکھیں تو ماشاءاللہ پاکستان کے ساتھ اس وقت چائنا تو خیر ہمارا زبردست بہترین دوست ہے، ترکی جو ہے وہ ہر فورم کے اوپر پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے اور پاکستان کے حوالے سے کشمیر ایشو کے حوالے سے بات کر رہا ہے. ہم نے ملیشیا کے حوالے سے بھی بہت اچھی سفارتی کامیابیاں حاصل کی. سعودی عرب اور UAE کے مابین جو بھی ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی اچھے استوار چل رہے ہیں. ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جس وقت رشین صدر پیوٹن نے جنگ کا اعلان کیا یوکرین کے خلاف، اس وقت پاکستانی وزیر اعظم وہاں موجود تھے. اس کے باوجود بھی ہم نے بہت ہی بردباری کا مظاہرہ کیا اور ہم نے اپنا پلڑا کسی ایک طرف جھکنے نہیں دیا. تو اس وقت کی جو ہماری سفارتی پالیسی ہے اور اس میں جو کامیابیاں ہیں، میں چاہوں گا ہمارے سامعین کو اس کی کامیابی کے حوالے سے ذرا آپ کچھ چیدہ کامیابیاں بتائیے. دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے ایک عرصے کے بعد یہ باور کروایا ہے پوری دنیا کو کہ ہم ایک ملک ہیں، ہماری ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے، ہم لوگ حمیت اور غیرت کے نام والے لوگ ہیں، اور ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی کے کہنے پہ کچھ نہیں کریں گے. جی دیکھیے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اب اس کے کیا ریپرکشنز ہیں، کیا اس کے ہمیں آفٹر افیکٹس یا فال آؤٹ افیکٹس ملیں گے، یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے تو یہ دیکھیے کہ کبھی ایسا ممکن تھا کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ آپ کو دعوت دیں کہ آپ آئیے کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے، جس طرح وہ سمٹ آف ڈیموکریسی جی ہاں تھی، جی اور ہاں آپ کہیں گے کہ ہم نہیں آ رہے، اس لیے کہ چائنا کو آپ نے بیچ میں نہیں بلایا اور تائیوان کو انوائٹ کر دیا. بالکل ٹھیک. کیا ایسا ممکن تھا کہ بیجنگ اولمپکس ہو رہے ہیں ونٹرز کے، اور امریکہ اور آسٹریلیا اور کینیڈا اور یعنی یورپین یونین نے اس کا ڈپلومیٹک بائیکاٹ کیا ہوا ہے،
اور آپ کا پرائم منسٹر انوگریشن والے دن پہنچ ہاں کے یہ بتاتا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ ہیں. کیا ایسے پہلے ہوا؟ اچھا، اس کے بعد آپ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں پچھلے 2-3 برسوں میں جس میں کہ یہ جس طرح آپ نے روس کی بات کی ہے، تو جب پرائم منسٹر جا رہے تھے ادھر یعنی کیو کی طرف یوکرین میں، سوری ماسکو میں جب جا رہے تھے، جی تو اس وقت پوری دنیا کو پتا تھا کہ کسی وقت بھی روس حملہ کر سکتا ہے. جی ہاں اب یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، فورن پالیسی کی کتابوں میں یہ لکھا جائے گا جی کہ جب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو اس وقت کسی اور ملک کا وزیر اعظم ایک بائیلیٹرل 2 طرفہ دورے پہ موجود تھا، اور جس چھت کے نیچے بیٹھ کے، جس چھت کے نیچے کھڑے ہو کے پوٹن نے ایک فل بلڈڈ ملٹری آپریشن جی یوکرین کے خلاف کیا، اس وقت ایک پرائم منسٹر وہاں موجود تھا اور وہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا. بالکل ٹھیک کتنا پریشر تھا اس وقت 2 دن پہلے، کس جگہ سے ہمیں نہیں کہا گیا کہ جی آپ یہ دورہ نہ کریں. کینسل کر دیں، کیونکہ بالکل جب ایسے ایک ہی ہے. پرائم منسٹر دوسرے پریزیڈنٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ ایک طرح کی بہت بڑی مورل سپورٹ ہوتی ہے جی کہ بھائی ہم جو کر رہے ہیں اس میں اور ملک بھی شامل ہیں. تو اس وقت روس کو آپ نے یہ بتایا کہ ہم 2 طرفہ اس کے لیے آئے ہیں، ہم اس جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جی پھر اس کے بعد جو ہم نے ایبسٹین کیا جنرل اسمبلی میں، جی دیکھیے امریکہ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں 1947-48 سے لے کے تو پچھلے 2 برس تک، خاص طور پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے تک، جی ہمارے جو ہے وہ یہی تھا کہ جی جو امریکہ کہے گا وہ پاکستان مانتا ہے، جی چاہے ہمیں کوئی اکنالج کرے کہ ہم نے وار آن ٹیرر پہ کتنی قربانیاں دی ہیں یا نہیں دی ہیں. ادھر سے جی بس ایک فون آ جاتا ہے اور ہم دم لیٹ ہو جاتے ہیں. جی ہمارا تو کوئی نہ کوئی غیرت ہے، نہ کوئی حمیت ہے، نہ ہی ہماری کوئی خودداری ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس صورتحال میں جب آپ یعنی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم وہ کریں گے جو ہمارے ملکی مفاد میں ہے، جی ہم وہ کریں گے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ بات بری لگے گی. اور اس کی لیٹسٹ ایک مثال آپ دیکھیے، یورپین یونین کے جو کچھ سفراء ہیں وہ ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں، ایک خط لکھتے ہیں، اور نارملی یہ ہوتا نہیں ہے اس طرح سے پروٹوکول میں، لیکن وہ خط لکھتے ہیں کہ جی اس طرح سے روس کو آپ کنڈیم کریں اور یہ ایگریشن ہے وغیرہ. جی جی اور اسلام آباد یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم وہ کریں گے جو کہ ہمارے ملک کی مفاد میں. اچھا، اب اس سے زیادہ آپ مضبوط اپنی خارجہ پالیسی کو کس طرح سے بتائیں گے؟ اچھا، اب اس میں جو دانش کام کی چیز ہے نا وہ یہ ہے جی کہ جب اتنے بڑے بڑے آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو اس کے بعد پرنسپل سٹینڈ لیتے ہیں، اور اس میں آپ کو دوسری طرف ہے کہ کوئی برہموس نام کا ایک سرفیس ٹو سرفیس میزائل گر رہا ہے جی آپ کے یعنی ہندوستان سے یہاں گر رہا جی ہے ہاں پاکستان کی سرزمین پہ، جی آپ کے ٹیریٹوریل بارڈرز میں سب میرینز آ رہی ہیں، آپ کو کوئی ابھی نندن آ کے ادھر آ کے السلام علیکم کر رہا ہے اور جے بجرنگ بلی کے دعوے جی ہاں لگا رہا ہے. جی ہاں اس صورتحال میں آپ کو اپنے خطے میں پھر افغانستان کی صورتحال، طالبان کی صورتحال، جی پاکستان کے سیکورٹی خدشات، اب اس اسٹرانگ فارن پالیسی کو ہم نے بچانا ہے. اس کو کس طریقے سے بچانا ہے؟ سب سے بڑا جو پاورفل ہوتا ہے آپ کا فارن پالیسی کے لیے ستون، وہ آپ کے عوام ہوتے ہیں. جی ہاں اور مجھے پورا یقین ہے، کسی وجہ سے تسلی ہے کہ پاکستان کی سالمیت، اس کے ایک روشن مستقبل کے لیے پاکستانی عوام جو ہے وہ یکجہتی اور ایک ساتھ کھڑی ہے، اتحاد ہے، تنظیم ہے، یقین مستقبل. بہت خوب کہا آپ نے نجم ثاقب صاحب، اور واقعی جس طرح سے آپ نے عکاسی کی ہے بالکل اسی طرح ہم ایک لمحہ بلمحہ ہم کامیابیاں عبور کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور میرے خیال میں اب پاکستان ایک کیس اسٹڈی بن چکا ہے دنیا بھر کے لیے کہ اگر کسی بھی ملک کو اپنی جو سفارتی کامیابیاں ہیں ان کو یقینی بنانا ہے اور اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کرنا ہے تو پاکستان کو ایز اے کیس اسٹڈی دیکھ سکتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ جس تواتر سے پاکستان نے مشکل حالات میں اپنے آپ کو اس گہرے سمندر سے جو ہے وہ باہر نکل کے سانس یعنی لینے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب ہوا ہے، اس میں پاکستان ایک یعنی کیس اسٹڈی بن سکتا ہے. خاص الخاص یہ
کہ آپ کی ایک فارن پالیسی کی جہت ہے جی جو 1947-48 سے لیاقت علی خان جو ہمارے پرائم منسٹر تھے ان کے وزٹ ہوتا ہے امریکہ کا اور وہ روس کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو اس وقت سے لے کے سینٹو سیٹو، اس کے بعد آپ کی جنگیں ہوتی ہیں انڈیا کے ساتھ، اس کے جی بعد آپ بنگلہ دیش بن جاتا ہے، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک رو چلتی رہتی ہے کہ ہم پرو ویسٹ ہیں۔ جی اس وقت یہ ہے کہ یہ بالکل ہی اس کا رخ بدلا گیا ہے، لیکن میں آپ کو، آپ کے لیے اور آپ کے جتنے لاکھوں سننے والے ہیں ان کو یہ بتاؤں کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ دشمنی مول لے رہے۔ جی یہ یاد رکھیے گا کہ سفارتکاری میں دشمن جو ہے وہ ہم نے کسی کو بنانا ہی نہیں۔ جی ہاں سفارتکاری کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو موجودہ دوست ہیں ان میں آپ دوستی مضبوط کرتے ہیں، نئے دوست ڈھونڈتے ہیں۔ جی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جو مبصرین کہہ رہے ہیں کہ جی آپ امریکہ سے ہٹ گئے، امریکہ آپ کا یہ کر دے گا، یورپین یونین کو آپ نے ناراض کر دیا، یورپین یونین تو ہمارے وہاں پہ تو ایکسپورٹس ہماری سب سے زیادہ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، یورپین یونین کوئی کسی محلے میں رہنے والا ماجا گاما نہیں ہے کہ وہ غیرت کے نام پہ اگر یہ دیکھیں ہم نے یہ کر دیا تو اب پاکستان سے تعلقات خراب کریں گے، جی یا امریکہ میں جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے لوگ کسی فلم کے مولا جٹ نہیں ہے جی کہ جی دیکھیں انہوں نے یہ کیا تو ہم اپنا گنڈاسا لے کے۔ جی جو ملکوں کی آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، 2 ملک ہو یا 4 ملک ہو یا پوری کی پوری جو آپ کی یہ جو قرضاس ابیز ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا جس طرح 2 دوست یا میری اور آپ کی جی دوست کی ہاں دشمنی ہے جی ہاں کہ جی آپ نے ایک بات کی اور ہم نے غیرت کے نام پہ پتہ نہیں کیا کر دیا۔ ہاں رائٹ ملکوں کی جب بات آتی ہے، سفارتکاری کی بات آتی ہے، تو اس میں آپ کے جو اینگلز ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا جو اس وقت کا جو ملکی مفاد ہے وہ کیا وہ چیز کتنا ڈکٹیٹ سیکیور ہو کروا رہا رہا ہے، ہے، بالکل ٹھیک وہ کہا آپ کیا نے۔ کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ جی ہاں لہذا بے فکر رہیے، ہماری چائنا کے ساتھ دوستی اپنی جگہ موجود، ہماری روس کے ساتھ دوستی کے نئی جو ہم نے یہ پتنگیں اڑا رہے ہیں، یہ بڑی فرسٹ کلاس ہوا میں اڑ رہی ہیں۔ دوسری طرف ہمارا امریکہ کے ساتھ یا یورپین یونین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مخاصمہ نہیں، رائٹ کسی قسم کا کوئی، کیونکہ اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے یہ دیکھنا۔ جی ایک اچھا نجم دوست ثاقب کو صاحب، جب آپ میں یہاں یہ پوچھنا یقین چاہوں گا دلاتے کہ ہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں جی یا ہم آپ کے دوست ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن ہیں۔ اب اس میں بڑا ٹیکٹ فلی چلنا پڑے گا، بڑی ٹائٹ روپ ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو اسٹریٹجسٹ ہیں، ہماری جو حکومتیں آج کی یا کل کی کوئی بھی ہو، وہ اس کو ذرا مضبوطی سے تھامیں، اس جی طریقے سے جی جس طرح سے کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے سیدھا رکھ کے اپنے آپ کو، اور اپنے جو ہے تو ایسے اچھے قدم چھوڑیں جو آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ ثابت ہو۔ یہاں بھارت کی مثال دینا انڈیا کی بہت موضوع رہے گی کہ دنیا بھر کو بھارت نے کشمیر ایشو کے اوپر انکار ہی کیا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ان کے کمرشل بینیفٹس جڑے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ تو وہ چپ صادر کر کے بیٹھے رہے۔ کیا یہ بات کہنا موضوع رہے گی؟ اب یہ جو آپ نے جموں اور کشمیر کے ڈسپیوٹ کی بات کی ہے اور ہٹ دھرمی جو کہ ہندوستان کی ہے، اور پھر دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈ کی بات کر رہے ہیں، بھائی یہ تو روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ یہاں پہ جو آپ نے بات کی ہے نا، ان کے مفاد جو ہے ظاہر ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس دنیا میں جب سے جنگیں شروع ہوئی، آپ سن کے زمانے سے لے لیں، 500 سال پیچھے چلے جائیں، 1000 سال پیچھے چلے جائیں، جی جب آتا ہے نا اپنا ملکی مفاد، جی تو اس میں سب سے پہلے کیجولٹی ہوتی ہے انصاف کی، صحیح سچ کی نگیشن ہوتی ہے۔ صحیح اب کیا نظر نہیں آ رہا یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ یورپ کا ایک حصہ ہے، اس کا نام یوکرین ہے، جی یوکرین پہ فرض کریں کہ روس نے حملہ کر دیا، تو بابا اس حملے کو روکے نا، کیوں نہیں جاتے آپ؟ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم یوکرین کے ساتھ ہیں، اب ہم نے دیکھا کہ جب حملہ ہو گیا جی تو اس وقت یورپ کا اپنا بیان یہ ہے، امریکہ کا بیان یہ ہے کہ ہم جب تک یہ جنگ جاری ہے، ہم یوکرین میں جنگ روس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ صحیح اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کو ہم ریئل پالیٹکس کہتے ہیں، اس کو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم اکثر، چونکہ ہمارا دماغ سچ کی طرف جاتا ہے، انصاف کی طرف جاتا ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ جو کتابی حل ہے وہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کبھی انصاف کی، سچ کی بات ہوگی، حق کی بات ہوگی، تو اس وقت حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے بہت کم ہوں گے. اور اس میں میرا آج ہی ایک آرٹیکل چھپا ہے ایک انگریزی اخبار میں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے یوکرین سے، اور خاص طور پہ یہ جو ہماری جنگیں ہندوستان کے ساتھ ہوئی ہے، ایک چیز بڑی وضاحت سے سامنے آئی ہے کہ آپ نے اپنا ملکی دفاع اپنے اون پہ کرنا ہے، خود کرنا ہے، اور کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا سوائے اللہ کی ذات کے. بہت بہت شکریہ نجم ثاقب صاحب. اب ایک بریک ہے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. یوں ہی سنتے رہیے سنو FM ریڈیو نیٹورک.